السلام علیکم، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ جیمنائی منتھلی ہوراسکوپ دسمبر 2022، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ جیمنائی امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس مہینے میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سا چیلنجیبل ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ٹرو پکچر ہے آپ کے حالات کی وہ دکھاؤں، تاکہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں اور آپ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں اور فائٹ کریں۔ ایگزیکٹلی پہلے پتہ ہونے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تیار ہیں۔ جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، بہت سرد ہو رہا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں ویسے بھی دسمبر جنوری کی سردی مشہور ہے، تو آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ تیاریاں کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اس سچویشن میں بھی اس مہینے میں کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوں گی اور کچھ آپ کے لیے چیلنجیبل بھی ہوں گی۔ سب سے پہلی جو اس مہینے کی ٹرانزٹ ہے وہ ہے 4 دسمبر کو شرف قمر ہوگا ذائچے کے 12ویں گھر میں۔ فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جو ہے اس کو بروئے کار لائیں گے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ فائنینشیل آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے اوورسیز سے، جو اگر آپ کے کوئی بہن بھائی کوئی عزیز پاکستان سے باہر ہیں وہاں سے آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اپنا بزنس کرنے والے جو افراد ہیں انہیں بھی یہاں پہ بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام جو کرتے ہیں انہیں اسپیشلی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے جو دوسرا چینل ہے شیخ زوار رضا جاوا، وہاں سے آپ کو ایک خاص ویڈیو دی جائے گی، شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل، جو کہ ہمارا ایک انتہائی مقبول عام سلسلہ ہے۔ سو آپ نے اگر ابھی تک جو ہے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت یہ انفارمیشن بھی مل جائے۔ دوسری بات، اسی چینل پہ اس بار جو ہے وہ ایئرلی ہوراسکوپ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ 2023 آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ دوسرا ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ 7 دسمبر کو ہو رہا ہے، جبکہ مرکری جو کہ آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر کا حاکم ہے اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا سائن لارڈ ہے، یہ ذائچے کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا۔ آپ کا کچھ فوکس، کچھ نیگوشیٹ جو ہے وہ ہوگا اپنے پراپرٹی سے ریلیٹڈ معاملات پہ، گھر سواری، پراپرٹی کی خرید فروخت اور اس کے معاملات، اسپیشلی اگر کوئی انہیریٹنس کا میٹر ہے تو اس میں کچھ پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہوگی۔ کچھ نیگوسیشن بھی ہو سکتی ہے یا کچھ قانونی چارہ جوئیوں کی طرف جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں۔ 8ویں گھر میں اگر جاتا ہے مرکری تو یہ آپ کو ڈیپ تھنکر بناتا ہے، ڈیپ جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں، آپ میزان کرنے کی طرف سوچتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں کہاں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سڈنلی اگر وہ آپ کے کوئی پیسے رک گئے ہوئے تھے، کچھ مفادات رک گئے ہوئے تھے تو اس کا بھی ملے گا۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن کا بائی برتھ تو پازیٹیو ہے وہ تو سب یہ چیزیں لے لیں گے، لیکن جن کا بائی برتھ جو ہے وہ مرکری اچھا نہیں ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف بھی جائیں گے۔ تو آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا ہر بدھ کو آدھا گلا مونگ ثابت کا صدقہ دے کے اس کو کور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور مائٹ کے کچھ تھوڑی سی رکاوٹ ہو، آپ کو گھر کے حوالے سے پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنی سواری اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سی رکاوٹ کے ساتھ آپ کے معاملہ جو ہے چلتے رہیں گے۔ البتہ اگر آپ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں یا آپ پراپرٹی سے متعلقہ کام شراکت داری میں کر رہے ہیں تو اس میں اچھے بینیفٹس آپ کو مل سکیں گے۔ 10 دسمبر کو وینس جو کہ آپ کے ذائچے کے 12ویں کا بھی لارڈ ہے اور آپ کے 5ویں گھر کا بھی لارڈ ہے، یہ بھی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ ایشوز، کچھ دولت کے نقصانات، کچھ مس فارچون آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اگر آپ لے رہے ہیں اسکیل 12 سے 14 کی تو اس میں بھی کچھ پرابلمز آپ کو ہوں گی، کچھ فیئرس۔ اسی طرح آپ کی لو لائف جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی نظر آتی ہے مجھے۔ آپ کی منگنی طے ہونے کے امکانات اب کم ہوں گے، اور اگر آپ آلریڈی انگیج ہیں تو پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنی جو ہے اپنی منگنی کو بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ لاس آف ویلتھ نظر آتا ہے جو کہ آپ کو اپوزٹ سیکس کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ میل ہیں تو کسی فیمیل کی وجہ سے، اگر آپ فیمیل ہیں تو کسی میل کی وجہ سے آپ کو جو ہے لاس آف ویلتھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو لین دین کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنا۔ انعامی اسکیم میں پارٹیسپیشن کرنا اس وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بڑے بچے ہیں ان کی وجہ سے بھی کچھ مسائل جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے کریٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز بہت اچھی ہونے جا رہی ہے 12 دسمبر کو، سن اور سیٹن، سن جو کہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہے، سیٹن جو کہ 9th میں بڑی ہی خوبصورت جگہ پہ موجود ہے، اپنے ہی گھر میں موجود ہے، اس کی تسدیس بننے جا رہی ہے۔
یہ آپ کو پاور دے گی، اتھارٹی دے گی، ریلیشن شپ کو نیا جو ہے وہ رنگ دے گی. اسپیشلی آپ کے سسرالی 2 کرب کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا بہت بہتر ہوگا. پاکستان کے باہر سے کوئی پرپوزل آپ کے لیے آ سکتا ہے، شراکت داری کی آفر ہو سکتی ہے. آپ نالج گین کرنے کی طرف جو ہے وہ موو آن ہو سکتے ہیں. اسپیشلی اسپرچویلٹی کے حوالے سے جو نالج ہے وہ آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاور، اتھارٹی یہ آپ کو مل سکتی ہے. میں یہاں پہ اسٹرانگلی آپ کو بتاتا چلوں، سیٹرن کے ساتھ جو ہوتی ہے تو یہ سن سے اس کو پاور ملتی ہے. اب سن اگر میں دیکھوں تو یہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ آگے بڑھ کے اپنے ریلیشن شپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کوئی لانگ ڈسٹینس جرنی بھی پلان ہو سکتا ہے جو کہ زیارت مقدسہ کے لیے ہو سکتا ہے یا عمرہ کی سعادت کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح آپ کی عمر سے جو بڑے ہیں آپ کے، جیسے آپ کے فادر ہیں یا فادر کی ایج کے جو لوگ ہیں، وہ آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف جو ہے وہ موو آن کروا سکتے ہیں. عزیز و کرب آپ کے اپنے ہوں یا آپ کے سسرالی یعنی آپ کی اسپاؤس کی طرف سے ہوں، دونوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہوتا نظر آتا ہے. اور یہاں پہ آپ کا فوکس رہے گا سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف، اپنی اسپرچویلٹی کی طرف، ہائر ایجوکیشن کی طرف. آپ کا وزڈم جو ہے یہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کو مل سکیں گی. آپ کے اسپاؤس کی بھی عزت وقار میں اضافہ ہوگا. اگر آپ ورکنگ پارٹنر ہیں کوئی کسی کے ساتھ بھی، تو وہ آپ کو کچھ لیڈنگ رول جو ہے اس آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. آگے بڑھنے کی جستجو یہ آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو پھر بڑی کامیابیاں انشاءاللہ آپ کی منتظر ہوں گی. اور آپ اس مہینے میں پالیٹکس اور جو حکومتی معاملات ہیں اس میں بھی کچھ انٹرفیئر بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ حکومتی سطح پہ بھی کچھ اہم تبدیلیاں، کچھ پیش رفت جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. 19 دسمبر کو قمر رکب ہوگا. یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. ان دنوں میں لین دین سے گریز کیجیے گا. اسپیشلی آپ نے کسی امپلائی کو ان دنوں میں، قمر رکب کے دنوں میں جو کہ 19، 20، 21 ہیں، کوئی بڑی رقم دینے سے گریز کیجیے گا. جاب چھوڑنے سے گریز کیجیے گا. ان دنوں مالی معاملات میں آپ کو کوئی ایگریمنٹ کرنا نہیں ہے، آپ کو کوئی چیک نہیں لکھ کے دینا. یہ 3 دن پلان کر لیں، پہلے کر لیں یا اس کے بعد کر لیں. 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو کور کر سکتے ہیں. ونس اگین کہوں گا، جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ملنا مشکل ہو جائے گا. یہ پوری ڈیٹیلز ہم جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز جو ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، آسٹرو جاوا اور جاوا جم دونوں ناموں سے آپ کو جو ہے بہت کچھ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. وہیں پہ آپ کی اس کی پوری ڈیٹیل بھی مل جائے گی، اس کا دورانیہ کیا ہے، سب کچھ ہے. تو آپ وہاں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. 20 دسمبر کو جوپیٹر جو کہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور سٹینڈ بائی ہے، یہ ذائچے کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا. اب سب سے پہلے تو میں 10ویں گھر میں اس کی موجودگی کے بارے میں بتاؤں گا. یہ پچھلے مہینے نومبر میں میرے خیال میں 23-24 تاریخ کو یہ سٹینڈ بائی ہوا، اور اس کے بعد آپ کے کیریئر، روزگار پہ، آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات پہ اس کے بڑے ہی مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے. کئی چیزوں کے بارے میں جو چیلنجز تھے آپ نے اس کو بحسن خوبی جو ہے وہ انجام دیا. نئی پیش رفت کے حوالے سے یہ بڑا اچھا ٹائم ہوگا. 20 دسمبر تک اگر کیریئر کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیتے ہیں تو 20 دسمبر کے بعد آپ کو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ مل جائیں گے. چونکہ جوپیٹر 10ویں کا ہوتے ہوئے جب 11ویں میں جاتا ہے تو جو سٹیپس آپ نے پیچھے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بہترین فروٹ آپ کو مل جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے پہلے ہل چلاتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور بڑی تیزی سے آپ کو پھل ملے گا. چونکہ جوپیٹر نے یہاں سے بہت سپیڈی جو ہے وہ موو کرنا ہے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں. کیریئر کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے ترقی مل سکتی ہے. شادی ہونے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے. شریک حیات اور شریک کار دونوں آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کو بھرپور سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کوئی فیمیل ہیں تو اسپاؤز اور مدر ان لا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا رہے گا. بلکہ 20 کے بعد تو فرینڈ شپ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے. یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں، اگر آپ اپنا بزنس کریں تو نئی انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے. لیکن مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس پہ موجود ہے اور ریٹروگریڈ ہے. اپنی کوششوں کو نہ چھوڑیے گا اور مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. جلد بازی سے آپ کو گریز کرنا ہے، کسی فیئر کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات انشاءاللہ آپ بہتر چلیں گے. 22 دسمبر کو سن جو کہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود تھا، یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آ جائے گا. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا. آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز، آپ کے جو فادر ہیں ان کے ساتھ کچھ کلیش ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر سے کچھ پرابلمز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کا کوئی کیسز چل رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو پرلونگ کر لیں، کیونکہ 8ویں گھر میں سن جو ہے یہاں پہ یہ پرابلم جو ہے وہ کر دیتا ہے. بڑے بھائی یا فیملی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بحث و تکرار سے آپ کو گریز کرنا ہے. نزدیکی سفروں میں
آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت ہوگی 22 دسمبر کے بعد جب بھی کوئی قریبی ٹریول کریں کسی قریبی سٹی میں جائیں تو ہر اتوار کو 1 کلو گندم یا دال چنے کا صدقہ دے کے اس کو کور کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آپ کے اسپاؤس کی ہیلتھ کے لیے بھی تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا. اگر ایسا ہو تو بھی آپ یہی صدقہ جو ہے وہ ایوری سنڈے دے کے اس کو کور کر سکتے ہیں. 24 دسمبر کو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جو ہے وہ نیو مون ہوگا کیپریکارن میں. یہ آپ کو اگلے دنوں میں جو ہے وہ کچھ پرابلمس آپ کو فیس کروا سکتا ہے فائنینس کے حوالے سے. سو نیو مون کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ صدقہ بھی ضرور دینا ہے. یہ انرجی ہے، یہ سن کے ساتھ جب ٹچ کرتا ہے انرجی لیتا ہے، لیکن چونکہ 8th ہاؤس ہے اس لیے ہمیں جو ہے نیچرلی اس کو تھوڑا سا الارمنگ سچویشن کو بچنا ہے. آپ کے لیے بہترین جیم اسٹون ایمرلڈ اور یلو سفائر بہت زبردست آپ کے لیے رہتے ہیں. ہماری ویب سائٹ jawagem.com پہ آپ کے لیے بہترین سٹونز جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں. آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں آپ بہترین اور سرٹیفائڈ جو سٹونز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں کیونکہ ہر ویکینڈ پہ جو ہے ویکینڈ اسپیشل کے نام سے آپ کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ایک سٹون کے بارے میں بہت ساری انفارمیشنس اور اسی کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی آفر ہوتا ہے. جیسے کہ میں ہر بار کہتا ہوں یہ سب جنرل ہے، انڈیویجول. اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں، اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے تو اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ پروفیشنل سروسز ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.